جو لوگ حدیث میں تعویل کے قائل نہیں ہوتے اور ظاہری الفاظ پر اڑے رہتے ہیں، ان کا انجام پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ جلد یا بدیر وہ گمراہی کے راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ خیال میں رہے کہ ہم تحریف کی بات نہیں کر رہے، وہ تو اول دن سے ہی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، ہم تعویل کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہے کہ ٹھیٹ کوئی آدمی ان الفاظ پر قائم رہے جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے، اور تعویل کے پیچھے بہت مستحکم اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے، اور اس دلیل کو ماننا چاہیے۔ کجروی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ تعویلات ہوتی رہی ہیں۔ اب جہاں تک عقیدے کے باب کا تعلق ہے، جن تین افراد ہم نے ذکر کیا یا امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور ابو جعلہ وغیرہ، یہ سب لوگوں کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا اور پھر اس کے بعد تعویل اس کی نہیں کی۔ یہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ان لوگوں پر شدید ناراض ہیں، اور انہوں نے دفع شبہ تشبیہ میں یہ ساری ان کی خبر لی۔ تعویل جو اہل سنت والجماعت ہی کا مسلک ہے اور خلف متأخرین کا ہے، یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق دو ہیں۔ ایک تو یہ فرق ہے جو اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ بعد کے آنے والے حضرات نے، امت میں جو افراد بعد میں آئے ہیں، انہوں نے تعویل کو تفصیلاً بیان کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمالاً بیان کرتے تھے، وہ بس زیادہ اس بحث میں نہیں پڑتے تھے۔ بعد میں آنے والوں نے ڈیٹیلز بیان کی۔ ایک فرق تو یہ ہے، اور دوسرے یہ اچھی طرح پھر خیال کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو متأخرین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو تعویلات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یقینی طور پر مراد یہی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں معتزلہ اور جہمیہ یہ سارے کے سارے یقینی طور پر یہ کہتے تھے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ معتزلہ اور جہمیہ اس بہانے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا ایک طرح سے انکار کر رہے تھے، جبکہ ہمارے ہاں متأخرین نے اصل صفات کو قائم رکھتے ہوئے پھر تعویل کی بات کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب تعویلات تھیں تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے تو ہرگز بدعت نہیں ہوئی، عقیدے میں کہاں سے بدعت آ گئی؟ اگر یہ بدعت ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی تھی۔ حافظ احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے فتح الباری، 13ویں جلد ہے اس کی، اور اس میں وہ صاف صاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر ابواب کے باندھے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور صفات کے متعلق، اور جہاں وہ احادیث لائے ہیں جہاں انہوں نے اللہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اور یہ احادیث وہ ہیں جو بالکل ابتدا میں گزری ہیں جب صفات کی بحث ہم کر رہے تھے، اور ہم نے جس میں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو ان کو سن کے ابھی کوئی عقیدہ نہ اپنانا، اور اگر اس سے کوئی گمراہی ہوئی تو سننے والا خود ذمہ دار ہے۔ ہم نے اس وقت مسلسل اس باب کی احادیث پڑھی تھی جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا، ان ساری چیزوں کا ذکر آیا تھا۔ اس کے ضمن میں کتاب التوحید کی شرح میں یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں تعویلات کو۔ وہ کہتے ہیں یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا تو دیکھو وہ اما الساق فجاء عن ابن عباس، جہاں تک پنڈلی کا تعلق ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اب وہ متأخرین کا مسلک تعویل کا ذرا اس کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا عن شدت من الامر، پنڈلی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملے میں بڑی شدت پیدا ہو گئی، کام بہت سخت ہو گیا، سختی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دلیل کیا دی، والعرب تقول قامت الحرب على ساق اذا اشتدت، عرب اپنے محاورے میں یہ بات استعمال کرتے تھے کہ جب لڑائی شدت پکڑ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ لڑائی نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اب عربوں کے محاورے میں جب یہ کہتے تھے کہ فلاں چیز نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، لڑائی نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، تو مراد یہ کہ لڑائی عروج پر پہنچ گئی۔ تو اس محاورے کے مطابق
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں اپنی پنڈلی کھول دے گا، یعنی قیامت کے دن شدید سختی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایسی چیز جو عربوں کی عربیت کے کلام کے موافق ہوگی ہم اسے وہاں سے لے لیں گے، بشرطے کہ کوئی چیز اور اس میں حارج نہ ہوتی ہو، حائل نہ ہوتی ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی پنڈلی کھول دیں گے. قال عن شدت من الامر، ان کا اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے معاملے میں بڑی سختی ہو جائے گی. والعرب تقول قامت الحرب على ساقم اذا اشتدت، عرب یہ کہتے تھے کہ جب لڑائی شدت پکڑ جائے تو کہتے تھے اس سے اپنی پنڈلیاں کھول دیں. ومنہ، اور اسی وجہ سے یہ شعر ہے عربوں کا، قد سن اصحابک ضرب العناق، شاعر اپنے مخاطبین کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے جو دوست تھے انہوں نے لوگوں کی گردنیں اڑانے کی راہ کھولی تھی، یہ رسم انہوں نے قائم کی تھی. وقامت الحرب بنا علی ساقن، اور پھر لڑائی جو تھی اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی شدت پکڑ لی اور پھر گردنیں اڑنے لگی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تشریح کی ہے. دوسری بھی سن لیجئے، حضرت آگے فرماتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، وجان ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فی تفسیرہا، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ان نور عظیم، قیامت کے دن پنڈلی کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نور پھیل جائے گا. اب تعویل کی یا نہیں کی؟ یہ اتنا مشکل معاملہ ہے کہ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے. پہلا مسلک تفویض، اللہ کے حوالے کرنا، مع تنزیہ، اس بات کے اقرار کے ساتھ کہ وہ پنڈلیاں انسانوں اور اس کی مخلوق جیسی نہیں ہے. دوسرا مسلک التعویل مع تفویض، اصل معنی کو قائم رکھنا، ان کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا، اور تعویل یہ کہ پنڈلی کھولنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ قیامت کے دن نور ہی نور پھیل جائے گا. یہ اتنی مشکل چیز ہے. قال خطابی رحمت اللہ عنہ کا تہیب کثیر من الشیوخ الخوض فی معنی الساق، بہت سے مشائخ پنڈلی کے متعلق بیان کرنے میں ڈر گئے، کپا گئے، کانپ اٹھے کہ بات اللہ کے متعلق ہے. ومانا قول ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جو کہا ہے ان اللہ یکشف عن قدرتہ التی تظہر بها الشدہ، کہ پنڈلی سمجھ کا مطلب یہ ہے کھولنے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا، خدا کی قدرت سامنے آئے گی اور اس سے پھر بہت زیادہ قیامت کی سختی میں اضافہ ہو جائے گا. اور پھر کہتے ہیں اسند البہقی الاثر المذکورہ، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تعویل، ایک تعویل انہوں نے کر دی شدت کی اور دوسری تعویل انہوں نے کر دی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے. یہ کہتے ہیں ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تعویل ہے نا، بسندین، دو سندوں سے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نقل کی ہے، کل منہما حسن، اور دونوں کی دونوں ایسی ہیں جو بہت اچھی سند ہیں، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واقعی فرمایا. وزادہ، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے اذا خفی علیکم شیء من القرآن، جب قرآن کریم کا کوئی ترجمہ سمجھنے میں، کسی لفظ کو سمجھنے میں تمہیں دشواری پیش آئے تو فاتبعوہ من الشعر، تو اس زمانے کے جاہلیت کے دور کے عربوں کے شعراء کو کلام کے دیکھا کرو کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اس لفظ کا استعمال کیسے کیا ہے. وذکر الرجز المشار الیہ، اور پھر انہوں نے اس شعر کو پڑھا جب ساق اور پنڈلی کی بحث چھڑی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شعر سے استدلال کیا کہ دیکھو عرب اپنے شعروں میں پنڈلی اس معنی میں لیا کرتے تھے اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن میں بھی ہے. وانشد الخطابی فی اطلاق الساق علی الامر الشدید، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر خطابی، ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے بھی ایک شعر کا مزید اضافہ کیا کہ پنڈلی سے مراد شدت، فی سنۃ قد کشفت عن ساقہا، وہ بھی سال تھا، ایسا سال تھا جس سال نے اپنی پنڈلیاں کھول دی تھی، یعنی بہت ہی شدید سال تھا. جیسے قحط کے سال ہوتے ہیں، تنگی کے سال ہوتے ہیں، موت کے سال ہوتے ہیں، انسان کے لیے سخت ہوتے ہیں نا،
شاعر کہتا ہے فی سنۃ قد کشفت عن ساقہا، ایسا سال تھا جس سال نے زمانے نے اپنی پنڈلیاں کھول دی تھی. یہ ہے تعویل. واسند البہقی من وجہ آخر، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈلی کی ایک اور تشریح بھی کی ہے جو صحیح ہے سند کے اعتبار سے. عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یرید یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دن جس دن پنڈلی کھول دے گا، اس سے مراد خود قیامت کا ہی دن ہے. یہ ایک اور تعویل آ گئی، دیکھا آپ نے. اب یہ تعویلات کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دو، یہ ابو سلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ تین، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ چار، اور خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو فتح الباری میں لا رہے ہیں، تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے راضی تھے، تو ہی تو اسے لا رہے ہیں. یہ 5 آدمی ہو گئے نا، یہ سب اس بات کے قائل تھے، تعویل کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تعویل کرتے تھے. اگر یہ تعویل بدعت تھی تو پہلے تو ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہو نا کہ بدعتی تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بدعت نہیں تھی. کہیں وہ بات آئی تو پھر آئے گی کہ کسی نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ہاں ہاں تم لوگوں کا ذکر کرتے ہو، وہ تو ایسی بھوسی تھے، جب گندم پیس دی جائے اور غلہ پیس لیا جائے پھر سے چھانا جائے تو باقی جو تنکے رہ جاتے ہیں وہ بھوسی کہلاتے ہیں نا. تو اس نے کہا وہ بھوسی تھے. تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا وہ تو اس کے بعد تھی، تابعین کے دور میں ہوں گے جو ایسے ہوں گے، وہاں نہیں تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، تعویل انہوں نے کی. حدیث ہوئی حدیث نزول جو کل یا گزشتہ نشست میں جس پر بحث چل چکی، امام مالک رحمت اللہ اس حدیث کے متعلق کیا کہا؟ ان اللہ ینزل فی اللیل الی السماء الدنیا. جب یہ حدیث آئی حضرت مالک ابن انس رحمت اللہ کے پاس سئل عن هذه الحدیث، ان کے متعلق آیا ہے. اور یہ امام حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید کا یہ حوالہ ہے، اور بہت بڑے امام تھے، قرطبہ کے رہنے والے تھے، اسپین کے، اور 368 ہجری میں پیدائشی اور 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. معمولی آدمی نہیں تھے، مالکی فقہا میں بڑے بلند درجے کے انسان ہیں، اور ایسے شخص ہیں جن کی تصریحات اور جن کی رائے کو مالکی حضرات بہت وزن دیتے ہیں، ویٹیج ہے اس کی، اور لوگ ان کی بات سے استدلال کرتے ہیں. وہ جب اس حدیث پہ آئے ہیں نا، حدیث نزول پہ، تو کہتے ہیں امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ سئل عن الحدیث، ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا کہ ینزل فی اللیل الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اس دنیا والے آسمان پر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. فقال مالک، امام مالک رحمت اللہ نے کہا یتنزل امرہ، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. بس تعویل تو ہو گئی. امام مالک رحمت اللہ کے سامنے دونوں راستے تھے، فرما دیتے اللہ اس کے متعلق بہتر جانتا ہے، بس چپ ہو جاتے. اور دوسرا راستہ یہ تھا تعویل کا، امام مالک رحمت اللہ نے بھی تعویل فرما دی، اس لیے کہ ان کے سامنے بھی بدعتی تھے اور انہیں بھی معلوم تھا کہ اس کا کیا معنی آگے امت میں پہنچ سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں. اسی لیے متاخرین نے تعویل کی، اور بعد کے لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ایسے یہ جہمی پیدا ہو گئے تھے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کا قول یہ التمہید کی 7ویں جلد میں آیا ہے. پھر بات کہتے ہیں کہ ایسے ایسے گمراہ جہمی پیدا ہو گئے تھے. بات وہی ہے کہ جب مسلمانوں میں تجسیم کا تصور آنا شروع ہوا کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ہے. مختصراً ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ دنیا میں جتنی بھی شرک کی راہیں کھلی ہیں اور خدا کے ساتھ شرک کرنے کو جو قومیں اٹھی ہیں، ان بہت بڑے راستوں اور گمراہی کی جو بڑی بڑی شاہراہیں تھیں اور بڑے بڑے دروازے اور مین گیٹس جو شرک کے کھلے ہیں
کسی بھی قوم میں، کسی بھی امت، مذہب اور ملت میں بشمول اسلام کے، مسلمانوں کے، ان میں سے ایک چیز تب آئی جب لوگوں نے اللہ کے لیے جسمانیت کو ثابت کرنا چاہا، تجسیم کا عقیدہ، معاذ اللہ۔ اور اس تجسیم کے عقیدے میں بہت بڑے بڑے لوگ بہہ گئے، جنہیں اپنے علم پہ بڑا غرور تھا، ناز تھا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ علم کا کبر وہ شیطان والا کبر ہے، اور اس کا انجام لعنت پڑ جاتی ہے۔ کبھی اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بہت پڑھ لکھ کے آؤں، اور کبھی اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے بہت زیادہ علم آ گیا ہے میرے پاس۔ ہمیشہ اپنی اصل پر غور کرتے رہنا چاہیے، اور انسان کی اصل جب وہ پیدا ہوا تھا تو جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ علم تو تھوڑا بہت بعد میں آیا سو آیا، جتنا بھی آیا، اصل جہالت ہے۔ اور ہر انسان کی مجہولات اس کی معلومات سے زیادہ ہیں، اور اپنے پاس کس چیز کا علم میاں، اور کیسا علم۔ حق تعالی شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ کہا ہے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، وہ ہمیشہ خیال میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو یہ جو چیز وہی ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا ہے نا، ہم آپ سے واپس لے لیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدْ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو نہیں پائیں گے جو کوئی اس بات کی ذمہ داری اٹھائے۔ یہ جو قرآن کو باقی رکھا ہے آپ کے پاس، اللہ رحمۃ من ربک، یہ رب کی بڑی مہربانی ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بخشش آپ پر بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم نے آپ کو اللہ کے اپنے اس دین پہ، اللہ نے کہا ہم نے اپنے اس دین پہ نہ جمع دیا ہوتا، آپ کا دل نہ مضبوط کر دیا ہوتا، تو قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا کافروں کی طرف جھک جاتے، اور اگر آپ جھک جاتے غلہ زکنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات، ہم دگنا عذاب دے دیتے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر ہمارے مقابلے میں آپ کا کوئی بھی مددگار نہ ہوتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو واپس لے جاتے، تو باقی کسی کا کیا منہ ہے کہ علم کی بات کرے۔ یہ معتزلہ اور جہمی علم کے باوجود گمراہ ہوئے۔ بشر ابن مریسی، اس کے سامنے اللہ تعالی کی صفات کی بات آئی، اور امام بقری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس نے کہا اللہ ہر چیز میں ہے۔ اور یہ بشر ابن مریسی 218 ہجری میں مرا ہے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں بہت کچھ اس کے متعلق لکھا۔ اس مریسی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کہتے ہو صفات، تو کسی نے سوال کیا کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو خدا تمہاری اس ٹوپی میں بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور کوئی بدتمیز ایسا تھا جس نے سوال کیا کہ کیا خدا گدھے کے پیٹ میں بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انا لنحکی کلام الیہود والنصارى، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے کلام نقل کر سکتے ہیں، ولا نستطيع ان نحکی کلام الجہمیہ، مگر ان جہمیوں نے جو کچھ اللہ کے بارے میں کہا ہے ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ان جملوں کو کہیں۔ یہ اس لیے پہلو دکھا رہے ہیں، اور یہ معاملہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ سب تعلیم ہے، یہ کوئی واعظ اور نصیحت کے پروگرام نہیں ہوتے، یہ تعلیم ہے، اور تعلیم میں سکھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اس امت پر بھی یہ گمراہی کا دور ایک گزرا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے تعبیر کر دی، انہوں نے کہا اللہ کے آنے سے مراد کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد اس کے حکم کا آنا ہے۔ ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تعبیر کرتے تھے۔ اگر یہ تعبیر بدعت تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد یہ تبع تابعین ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تبع تابعین میں سے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی بعد ہیں۔ یہ اسلام کے بہت بڑے ستون ہیں۔ حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر ابن کثیر،
اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سے نقل کرتے ہیں کہ ان احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے تأول قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وجاء ربک، اور تیرا پروردگار آئے گا قیامت کے دن، اس میں تعویل فرمائی۔ انہ جاء ثوابہ، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تمہارا پروردگار آئے گا قیامت میں، یعنی اس کی طرف سے ثواب دیا جائے گا۔ ثم قال البہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو لائے ہیں، یہ ابن کثیر کہتے ہیں میں ہی نہیں لکھ رہا، بہقی بھی سے لائے ہیں، وہذا اسناد لا غبار علیہ، اور یہ اتنی پکی سند سے یہ بات ثابت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعویل کرنے کی کہ اس سند پر کوئی غبار نہیں ہے، کوئی مٹی نہیں پڑی ہوئی، سب جانتے ہیں کتنی معروف اور مشہور سند، اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کو کوڑے پڑے۔ اور جب مناظرہ ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے تھے، بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں اس کو نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ معتزلہ نے مجھ سے کہا کہ قیامت میں جو اللہ تعالیٰ آئے گا قرآن میں آیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ثواب دے گا، تو تعویل کی نا، اور ان لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ کس عقیدے کو لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ اگر خبر تھی اور یقیناً تھی اور انہیں اپنے عقیدے کی فکر تھی اور انہوں نے معتزلہ کے مقابلے میں کوڑے کھائے اور حکومت کی سختیاں برداشت کی، اور انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ آج اگر ان کے قدم پھسل گئے اور ہٹ گئے صحیح موقف سے تو پوری امت میں یہ گمراہی آگے کو چل سکتی ہے، جان پر کھیل گئے، مگر اللہ کے بارے میں عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ بیان کیا۔ یہ اس شخص کا حال ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم ان قبلت عن وصاة امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا، اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اگر قیامت میں کچھ فدیہ دینے کی گنجائش ہو کہ کوئی چیز فدیے میں پیش کر دی جائے اور اس امت کے گناہ گار لوگ معاف کر دیے جائیں، جنت میں چلے جائیں، فجعلنی فدا اللہم، اللہ اس امت کے گناہ گاروں کے عوض میں احمد کو قبول کر لے، مجھے قبول فرما لے، یعنی میرا فدیہ لے لے خدایا، اس امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ وکان یدعو فی السجود، اور کیا خوبصورت دعا ہے جو نماز میں سجدوں میں مانگتے تھے، اور فرماتے تھے یہ دعا لوگوں کو بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے اللہم من کان من هذه الامة علی غیر الحق، اے پروردگار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی شخص حق پر نہیں ہے، گمراہ ہے، وہو یظن انہ علی الحق، اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ حق پر ہے، سچائی پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، فربہ الی الحق، اللہ تو اسے اس گمراہی سے نکال کر حق کی طرف لے آ، لیکون من اہل الحق، تاکہ اللہ وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، حق والوں کے ساتھ ہو جائے۔ کیا امت اور امت میں بھی وہ جو گمراہ لوگ تھے ان کے بارے میں آج کسی بھی بڑے سے بڑا مناظرہ کرنے والا شخص اس کے دل میں یہ درد ہے کہ جیسا بھی ہے اور جتنا بھی گمراہ ہے تو آخر اسی امت میں سے، اور چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ہے تو اللہ ہی کی مخلوق، تو کیا اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی کہ پروردگار اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اللہ، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اہل حق میں سے ہے، تو اللہ اس سے اس گمراہی سے نکال اور اہل حق سے ملا دے۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں اللہم من کان فی هذه الامة علی غیر الحق وهو یظن انہ علی الحق فردہ الی الحق لیکون من اہل الحق۔ تعویل انہوں نے بھی کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، سب تعویل کرتے تھے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کی اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور ان کے سامنے جب بات آئی، احادیث میں آیا نا مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کے متعلق کہ ضحک کیسا ہے، خدا کی ہنسی کیسی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے کتاب الاسماء والصفات میں، اور وہ کہتے ہیں سند کیسی اچھی لکھی ہے، وہ
کہتے ہیں وَأَمَّا الضَّحِكُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنسے، کئی جگہ احادیث میں آیا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث نقل کی ہیں. اس کے بعد آخر پہ یہ بات تقریباً کہتے ہیں فقد روا الفربری عن محمد ابن اسماعیل البخاری. تو فربری رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا. یہ فربری کون ہے؟ یہ فربری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں جن سے صحیح بخاری کا نسخہ اب تک دنیا میں چل رہا ہے. اور بھی بخاری شریف کے راوی ہیں لیکن ان کا نسخہ بہرحال بہت مشہور ہے. فربری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے انہو قال، انہوں نے کہا مان الضحک فیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد اس کی رحمت ہے. تعویل ہوئی یا نہ ہوئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی تعویل کی، سب حضرات تعویل کر رہے ہیں. ایک اور حدیث دیکھیے، اس کی بھی تعویل ہوئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، اور الفاظ اس کے وہ ہیں جو کتاب الاسماء والصفات میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان اللہ عز وجل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ اس حدیث کو لائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی نے خلق الخلق، اپنی مخلوق کو جب پیدا فرمایا، حتی اذا فرغ منہم، یہاں تک کہ اللہ ان کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قامت الرحم، یہ جو رحمت ہے نا، رحم جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ رحمت کا جذبہ جو انسانوں کے دلوں میں ہے، یہ رحمت اٹھ کھڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، حسد کو پیدا فرمایا، فقر و فاقہ کو پیدا کیا، کفر کو پیدا کیا، رحمت کو پیدا کیا. یہ سب چیزیں احادیث میں آئی ہیں، تو رحمت اٹھ کھڑی ہوئی. فَأَخَذَتْ بِحِقْوِ الرَّحْمَانِ، اور اس نے خدائے رحمان کو کمر سے پکڑ لیا. اب بتاؤ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کی کمر کیسی ہے؟ سیدھا اور صاف مسلک یہ کہ التفویض مع التنزیہ، اللہ کے حوالے کر دو اس کی کیفیت کو، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن وہ کمر یقیناً اس کی مخلوق جیسی نہیں ہے. اور دوسری چیز، دوسرا مسلک تعویل کر لو، پہلے حدیث کو سن لیا جائے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو رحمت اٹھ کھڑی ہوئی. فَأَخَذَتْ بِحِقْوِ الرَّحْمَانِ، اور اس نے خدائے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا. فَقَالَ مَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ فقالت، وہ بولی اور اس کا ھذا مکان العائذ من القطیعۃ، اللہ آج جو آپ نے پیدا فرمایا ہے یہ ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ قطع رحمی جو مجھ سے کام نہیں لے گا، اور جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آئیں گے، رشتہ داریوں کو قائم نہیں رکھیں گے، اس کی پناہ بھی کوئی چاہیے. قال نعم، اللہ نے کہا ہاں ہاں ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں. اما ترضینی، رحمت، میری رحمت تو اس بات سے راضی نہیں ہے ان اصل من وصل کی، کہ جو دنیا میں تجھ سے کام لے گا ہم اسے جوڑ دیں گے، ہم اس پر مہربانی کریں گے. وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَ کی، اور جو کوئی تجھے توڑے گا، رشتہ داریوں کو نہیں جوڑ کے رکھے گا، ہم اسے ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے. قالت بلا، اس کا میرے رب کیوں نہیں، میں اس پہ خوش ہوں. قال فذلک لک، اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے تیرے ساتھ یہی ہوگا، ہم نے تجھے یہ دیا. یعنی جو دنیا میں رحم کرے گا اس کے ساتھ رحم کیا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو تجھ سے کام نہیں لے گا دنیا میں بھی خطا کھائے گا، کٹیں گے اس سے تعلقات، اور آخرت میں بھی کاٹ دیا جائے گا خدا کی رحمت سے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، پھر اپنی بات کی تصدیق کے لیے، مزید اس کی پختگی کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت بھی دلیل میں پڑھ دیتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قتال کی یہ آیت پڑھی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ.
سو اگر زمین میں تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم سے بس پھر یہی امید رہ جاتی ہے کہ تم زمین پر فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور آپس کی رشتہ داریوں کو توڑو گے۔ تو جب تم توڑو گے تو خدا بھی تمہیں توڑ دے گا۔ مراد یہ تھی، جیسے کہ یہ پہلے حدیث گزر گئی نا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، فأصمہم وأعمی ابصارہم، یہ بہرے ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی بصارت چھین لی۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کتنے صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ تم میں سے جو رحمت سے کام نہیں لے گا میری لعنت اس پر پڑے گی۔ یہ ہے وہ آیت جس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا۔ ان سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ تو وہ سننے والا، سوال کرنے والا حیرت زدہ رہ گیا، اس نے کہا اللہ نے کتاب میں لعنت کی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھ دی، اور ان کی مراد یہ تھی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے والا، اس سے بڑا قطع رحمی کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کی لعنت اس پہ ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یزید کی لعنت کو جائز قرار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ رحمت اٹھی اور اس نے خدا کی کمر کو پکڑ لیا۔ بحقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رواہ البخاری فی الصحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح میں یہ روایت لائے ہیں۔ اب مسئلہ وہی آ گیا کہ فاخذت بشکو الرحمن، اس نے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ومعناہ عند اہل النظر، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اہل نظر کے نزدیک اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ انہا تجارت، اس نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی، واعتصمت باللہ عز وجل، اور خدا سے لپٹ گئی، چمٹ گئی اللہ تعالی کی ذات پاک سے، اس کی کمر سے یہ رحمت چمٹ گئی۔ کما تقول العرب، کہتے ہیں عرب یہ باتیں اپنے محاورے میں زبان میں بولتے ہیں۔ مثلا عرب یہ کہتے ہیں کہ تعلق تو بذل جناحہ، میں نے اس انسان کے سائے میں جگہ حاصل کی۔ کسی انسان کا کتنا سایہ ہوتا ہے جس کے نیچے وہ کھڑا ہو، محاورہ ہے لیکن کہ میں ان کے سائے میں آ گیا۔ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ جناب فلاں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بادشاہ کے سائے میں حکومت چل رہی تھی، ملک ظالموں کے سائے میں ہے، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ بس اسی طرح عرب بھی یہ کہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ جو اللہ تعالی کی کمر تھی، کمر سے مراد عربوں کے ہاں چمٹ جانا کسی کا، کسی کی پناہ پکڑ لینا، یہ اس کے معنی بنتے تھے۔ تو اب امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ حتی اذا فرغ منہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے، قامت الرحم، تو رحمت اٹھی اور اس نے کیا کیا، فاخذت بحق الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان کی کمر پکڑ لی، یعنی وہ جو رحمت تھی اس میں اللہ تعالیٰ سے چمٹ گئی، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی، خدا سے پناہ مانگ لی، خدا سے اپنے لیے خصوصی رعایت مانگ لی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں، لوگ مجھ سے کام لیں گے بھی اور نہیں لیں گے، تو اللہ نے کہا جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے محروم کر دیں گے، فذالک لک، یہ تیرے لیے ہے۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس تفسیر تشریح کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے رحمت کو اپنے نام رحمان سے پیدا کیا۔ اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقیل الحکو الازار، حکم کا معنی عربی میں کمر سے بھی آتا ہے اور کبھی طاقت سے بھی آتا ہے، وہ ازارو عزو، سو حکم ازار کے معنی میں آتا ہے، یعنی عزت کے معنی میں، اور ازار یہ تو محاورہ ہو گیا نا، کنایتن ہو گیا۔ اصل میں ازار وہ چادر جو کمر پہ باندھی جاتی ہے، وہ بھی انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ازارہ عزہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی عزت، اس کی کمر، اس سے وہ چمٹ گئی۔ انہ موصوف بالعز،
اللہ تعالی عزت اس کا وصف ہے، فلازت الرحم بعزت من القطیعۃ، تو یہ جو لوگ رحمت سے کام نہیں لیں گے، اس مصیبت نے اس سے اللہ تعالی سے پناہ مانگی، وعاذت بھی، اور اس کو پناہ دے دی گئی اس کے ساتھ۔ تو امام بہقی رحمت اللہ نے تعویل کر دی، کمر کو عزت سے انہوں نے ارشاد فرما دیا۔ تو عبداللہ بن عباس 1، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم 2، امام مالک 3، امام احمد بن حنبل 4، امام بخاری 5، ابو سلیمان خطابی 6، امام بہقی 7، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ مجمعین 8، یہ سب کے سب تعویل پہ تعویل کیے جا رہے ہیں۔ اگر تعویل بدعت ہوتی تو امت ایک عرصے سے ان بدعات میں پڑی ہوئی ہے اور ان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا۔ تعویل کو بدعت کہنے والے اتنی کچی بات کرتے ہیں جتنی کچی بات وہ کرتے ہیں جو تصوف کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر تصوف بدعت ہوتی تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی اور شاہ ولی اللہ اور وہاں اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ مجمعین وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حضرات، اور پیچھے چلے جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی اور ان سے بھی پیچھے چلے جاؤ، اور جنید بغدادی اور سری سکتی اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے کے سارے بدعات نہیں پڑے ہوئے تھے اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی، اور سب معاذ اللہ گمراہی پہ زندگی گزار گئے۔ اتنی کچی باتیں، سوچے تو صحیح کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس آگ کی لپٹ کس کس کو چلا رہی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، شرافق اکبر کی جو انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے تعویل کے متعلق بات کہی ہے۔ دونوں مسلک، تفویض کا اور تعویل کا، اس میں جو انہوں نے بات کی ہے شاید اس میں سے کچھ حوالہ پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن اس کو پھر پڑھ دیتے ہیں، اور غالباً پہلے بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، لیکن اس کا آخری حصہ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرافق اکبر میں، وَنِعْمَ مَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللہ، اور امام مالک رحمت اللہ نے تو کیا خوبصورت بات کہی ہے، حیث سئل عن ذلك الاستواء، جب ان سے پوچھا گیا کہ استواء علی العرش، اللہ تعالی عرش پر قائم ہوا، اس کے کیا معنی ہے؟ فقال الاستواء معلوم، انہوں نے کہا استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، اور کیف کہ کیسے اللہ تعالی قائم ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں، مجہول ہے، والسوال عنہ بدعۃ، اور اس معاملے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اور اس چیز پر ایمان رکھنا البتہ واجب۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذِهِ طریقۃ السلف وَهِيَ اسلم، اور سلف صالحین رحمہم اللہ کا یہی مسلک تھا اور یہ سب سے زیادہ سلامتی کی راہ ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وقد سبق تعویلات بعض الخلف، اور جو بعد میں حضرات آئے ہیں، یہ پہلے والے کب ختم ہوئے اور بعد والے کب شروع ہوئے، اس کا سن متعین کرنا ذرا سا دشوار ہے۔ ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ جب ملتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی لگا بندہ سال نہیں ہوتا کہ ایک آ جائے کہ فلاں سن میں فلاں ختم ہو گئے اور اگلے سال نئے لوگ آنا شروع ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ تقریباً تیسری صدی کے قریب قریب۔ وقت سبق تعویلات بعض الخلف، اور جو پیچھے آنے والے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں تعویل کی۔ وقد قیل انہ احکم، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بعد میں آنے والوں نے تعویلات کی، مثلا پنڈلی سے مراد شدت، قیامت کی سختیاں، ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، نگاہ سے مراد عین سے اللہ کی حفاظت۔ یہ کہا گیا ہے کہ انہ احکم، یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، لیکن نقل بعض الشافعیت، بعض شافعی حضرات نے نقل کیا کہ ان الامام الحرمین، امام الحرمین رحمت اللہ علیہ شافعیوں میں بہت بڑا مقام تھا ان کا، اور امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کو ویسے بھی اللہ نے بڑا علم دیا تھا۔ امام الحرمین جو تھے یہ پہلے تعویل کے قائل تھے۔ کان یتأول اولا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ خود یہی لکھتے ہیں، یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی میں حدیث کے مجدد مانے گئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ہندوستان میں تھے، یہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کان یتأول اولا، پہلے امام الحرمین جو تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کیا کرتے تھے۔ ثم رجع فی آخر عمرہ، اور پھر انہوں نے اپنی آخری عمر میں
اس مسلک کو چھوڑ دیا تعویل کرنے کو، وحرمت تعویل، اور تعویل کو انہوں نے کہا کہ درست نہیں ہے، ونقل اجماع السلف علی منعہ، اور انہوں نے اسلاف کا اجماع بھی نقل کیا کہ دیکھو تعویل نہ کرو، کما بینا ذالک فی الرسالۃ النظامیہ، جیسے کہ انہوں نے رسالہ نظامیہ میں یہ بات لکھی ہے، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَاتُرِیدیہ، اور یہ وہی مسلک ہے جو ہمارے ماتریدی اصحاب کا ہے۔ عبارت ذرا سی مشکل ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کیا کرتے تھے۔ جب عمر کا آخری حصہ آیا نا اور زیادہ سنجیدگی اور گہرائی آئی علم میں، تو انہوں نے کہا تعویل نہ کرو۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ تعویل کوئی حرام ہے، لیکن انہوں نے سلف صالحین کو جو دیکھا تھا اور جو کچھ ان کے متعلق پڑھا تھا وہ زیادہ اس میں نہیں پڑھتے تھے، جیسے کہ رسالہ نظامیہ میں انہوں نے تحریر فرمایا۔ حرام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعویل بالکل حرام بمانا شرعی حرام ہو گئی، بلکہ مطلب یہ کہ پھر انہوں نے زیادہ احتیاط کا پہلو وہ اختیار کر لیا، تفویض والا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو تفویض کا پہلو ہے نا، یہی ہمارے اصحابنا الماتریدیہ، ماتریدیوں کا یہی مسلک ہے۔ حنفی ہمیشہ ماتریدی ہوتے ہیں اور وہ یہی تفویض کو ترجیح دیتے ہیں۔ وتوسط ابن دقیق العید، اور ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر پہلے گزر چکا، انہوں نے فرمایا یقبل التاویل اذا كان المعنى الذي اول به قریبا مفہوما من تخاطب العرب، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کریں گے جبکہ تعویل کا معنی سمجھ میں آتا ہو جو عربوں کے محاورے کے مطابق ہو۔ دیکھیے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تعویل کی نا، شعر عربوں کا لے آئے اور ارشاد فرمایا وَيَتَوَقَّفُ فِيهِ إِذَا كَانَ بَعِيدًا، اور جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنے کے لیے عربوں کے کلام میں کوئی ایسی گنجائش نہ ملے تو ہم پھر چپ رہیں گے۔ یہ تو ہوا مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کا۔ امام الحرمین شافعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ مالکی بھی تھے، شافعی بھی تھے، ان کے والد مالکی تھے رحمہ اللہ۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی، کہتے ہیں وجرا ابن الحمام، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، ابن حمام فتح القدیر کے لکھنے والے ہدایہ کے شارح ہیں، علی التوسط بین ان تدعو الحاجۃ الی التاویل، وہ درمیان کے مسلک میں تھے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی صفات کی تعویل کرنی چاہیے لخلل فی فہم العوام، تاکہ عوام جب ایسی آیات اور احادیث کو پڑھیں تو کہیں ان کے معنی سمجھنے میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ وہ جب پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کمر، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا پاؤں، تو کہیں وہ جسم کی طرف نہ چل پڑیں، ان کے ذہن الٹے نہ پڑ جائیں، گھوم نہ جائیں، اس لیے تعویل کرو۔ وبین اللہ تدعو الحاجت لذالک المرام بحسب اختلاف المقام، اور کہتے تھے اگر تعویل کی ضرورت نہ پیش آئے تو مت کرو۔ تو انہوں نے درمیان کا مسلک رکھا۔ یہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے شرح فقہ اکبر میں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ذرا دیکھتے ہیں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کیا ہیں، کہتے کیا۔ ان کی کتاب ہے المسائرہ فی العقائد المنجیۃ فی الآخرہ، کمال الدین لقب تھا ان کا، محمد بن عبد الواحد نام تھا، معروف ہے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ 861 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اگر رہتے اور بھی تو شاید اجتہاد کے درجے تک پہنچ جاتے، اتنا علم دیا تھا اللہ نے۔ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کل ما ورد، رکن اول جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ کل ما ورد مما ظاہرہ الجسمیت فی الشاہد، تمام وہ آیات اور احادیث جن سے اللہ تعالیٰ کا جسم دار معلوم ہونا پتہ چلتا ہے پڑھنے سے، کل اصبعی جیسے کہ انگلی، والقدم اور پاؤں، والید اور ہاتھ، فإن الید وقضاء الاصبع وغیرہ صفت اللہ تعالی، تو یہ ہاتھ اور انگلی وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لا بمعنى الجارحہ، یہ کوئی عضو مراد نہیں ہے، بل علی وجہ یلیق بہ، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے اس ذات پاک کے شایان نشان ہے۔
وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِهِ، اور اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان الفاظ سے کیا مراد لی ہے۔ یہ تو تفویض ہو گئی۔ آگے دیکھیے، وَقَدْ تُؤْوِّلَ الْيَدُ وَالْإِصْبَعُ بِالْقُدْرَةِ وَالْقَهْرِ، اور تعویل جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے اور غلبہ ہے، انگلی سے مراد قدرت اور غلبہ ہے۔ والیمین، اور دایاں ہاتھ، فی قولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الحجر یمین اللہ فی الارض، یہ جو حجر اسود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں، علی التشریف والاکرام لما ذکرنا من صرف فہم العامت عن الجسمیت، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ہاتھ قرار دیا حدیث میں جو آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی بڑی عزت اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو چومنے والے کو، جو بھی حجر اسود کو بوسہ دے گا، خدا اس کے ساتھ خاص فضل کرے گا۔ ہم نے اس لیے تعبیر کی ہے کہ فہم العامت عن الجسمیت، ایسے نہ ہو کہ ان احادیث اور ان آیات کو پڑھ کے کوئی آدمی جسم کی طرف چل پڑے۔ وَهُوَ مُمْكِنٌ أَن يُرَادَ، یہ ہے کام کی بات بہت، اور ہم جو تعبیر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہو کہ ہاتھ سے مراد قدرت وغیرہ وغیرہ۔ وَلَا يُجْزَمُ بِإِرَادَتِهِ خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا، اور ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں بس یہی درست ہے، ہم اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پر معتزلہ، جہمیہ اور اہل سنت کی راہ الگ الگ ہو جاتی ہے کہ وہ اصرار بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم تعویل کرتے ہیں بالکل درست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حقیقی صفات کو باطل بھی کرتے ہیں۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاص طور پہ اس وقت سوچو، ہم کیوں نہیں اس پہ اصرار کرتے، خاص طور پہ اس وقت سوچو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہا من المتشابہات، اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے ہیں، اور وہ حکم المتشابہ، اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ انقطاع رجاء معرفت المراد منہ فی حاضر دار، دنیا میں کوئی آدمی اس متشابہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے بس اس سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ خدا کی صفات متشابہات میں سے نہ ہو، لَكَانَ قَدْ عُلِمَ، تو پھر تو معلوم ہی ہے، لیکن ہے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے۔ پھر اس عبارت کی تشریح المسامرہ والے نے کی ہے۔ یہ مسامرہ والے ابن ابی شریف رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حنفی فقہا میں سے، اور یہ شاگرد ہیں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مسامرہ میں وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ امام الحرمین فی الارشاد جمیل الی طریق التاویل، ہم جب امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو حوالہ گزرا تھا نا امام الحرمین کا، یہ وہی ہستی مراد ہے۔ وَلَكِنَّهُ فِي الرِّسَالَةِ النِّظَامِيَّةِ اخْتَارَ طَرِيقَ التَّفْوِيض حَيْثُ قَالَ، لیکن رسالہ نظامیہ جب امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو انہوں نے تفویض کا مسلک اختیار فرمایا، اور انہوں نے لکھا وَالَّذِي نَرْتَضِيهِ رَأْيًا وَنَدِينُ اللَّهَ بِهِ، ہم جس بات کو اپنی رائے کے مطابق بالکل 100% ٹھیک سمجھتے ہیں اور ہم جس پہ راضی ہیں، خوش ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، اور جس عقیدے پر مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، عقداً اتباع السلف الامتی، اور امت کے اسلاف، امت کے پہلے لوگ حضرات رحمہم اللہ جس چیز پر گزرے ہیں، فإنہم درجوا علی ترک التعرض لمعانیہا، انہوں نے کہا دیکھو سلامتی کی راہ یہ ہے کہ خدا کی صفات کے معنی تلاش کرنے کی فکر میں نہ پڑنا۔ تفویض آ گئی۔ وَكَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى اخْتِيَارِ التَّفْوِيضِ لِتَأَخُّرِ الرِّسَالَةِ، اور یہ پھر دیکھو ایسے ہے کہ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے آخر پہ پہنچ کے تفویض کا مسلک اختیار فرما لیا تھا، کیونکہ یہ رسالہ نظامیہ انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں لکھا ہے۔ وَمَالَ الشیخ عز الدین ابن عبد السلام، اور عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ تعویل کہ اللہ کی صفات میں تعویل کرنی چاہیے۔ وجہ وہی ہے کہ عوام کے جسمانیت کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے امام تھے، فقیہ تھے، شافعی تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں۔ شیخ کی ولادت ہوئی ہے 661 میں، اور عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 660 میں۔ بہت کتابیں لکھی ہیں،
الامام ایک کتاب لکھی ہے ادلۃ الاحکام، بہار القرآن، شجرۃ المعارف، فتاوی ہیں ان کے، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ وغیرہ، اتنا عقلیات کا ان لوگوں کے ہاں باتیں ہیں کہ شریعت کے احکامات میں عقلی توجیحات، حکمتیں بیان کرتے ہیں. اور اگر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ بس دین کی حکمتیں بیان کرنا ختم ہو گیا ان پہ. عز الدین بن عبد السلام، ابن خلدون، ابن امیر الحاج، امام رازی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کمال کی چیزیں بیان کرتے ہیں شریعت کی حکمتوں کے بارے میں. لیکن اللہ کو اپنی قدرت کا ایک اور مظہر دکھانا مقصود تھا، اور امت کا زوال اس کا آغاز ہو رہا تھا. اور اللہ کی شان کہ دلی میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صاحبزادہ پیدا ہوا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کمال کر دیا اس انسان نے. شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کدھر گئے؟ وہ بھی تعویل کی طرف گئے. فقال فی بعض فتاوی، انہوں نے اپنے بعض فتووں میں یہ فرمایا ہے کہ طریقۃ التعویل بشرطھا اقربہما الی الحق، کہ تعویل کرنا اللہ تعالی کی صفات کی ان قواعد اور اصولوں کے پیش نظر جو اہل علم نے بیان کی ہیں یہ زیادہ صحیح ہے. یعنی بشرطھا ان یکون علی مقتضی لسان العرب، وہ کہتے ہیں بس صفات کی ایسی تعویل کرو جو عربوں کے محاورے کے مطابق ہو، تو یہ زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کی سمجھ میں زیادہ بات آ جائے گی. توسط ابن دقیق العید، اور ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اعتدال کا مسلک اختیار کیا. فقال يقبل التعویل اذا كان المعنى الذي اول به قریبا مفهوما من تخاطب العرب. یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی. ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل ہم کریں گے جبکہ الفاظ جو ہیں عربوں کے ہاں جانے پہچانے ان کے محاورے کے مطابق ہوئے. توقف فی اذا كان بعیدا، اور جب دور کی کوڑی لانی پڑتی ہو عربی کے کلام کے مطابق تو پھر ہم خدا کی صفات کی تعویل کرنے میں چھپ رہیں گے. وجرا شیخنا المصنف علی التوسط، اور ہمارے شیخ یعنی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اعتدال کا پہلو اختیار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان تدعو الحاجت الیہ لخلل فہم العوام، اگر عوام کا ڈر ہو لوگوں کا کہ یہ اس سے اللہ کے لیے جسم ثابت کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کو تعویل کی تعلیم دینا. وبین اللہ تدعو الحاجت لذالک، اور جہاں اس تعویل کی ضرورت ہو مت کرو. کتنے حوالے ہو گئے. یہ سب کے سب حضرات تعویل کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے تھے. ہاں زیادہ احتیاط، زیادہ ترجیح جس چیز کو حاصل تھی وہ بھی کرتے تھے، ان کا بھی حوالہ آ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق پہلے دن سے جو بحث شروع ہوئی تھی آج اس کا اختتام کرتے ہیں. اور متعدد احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کا جسمدار ہونا معلوم ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے آئیں. اور پہلا موقف جو محدثین کرام اور ماتریدی فقہائے اعظام رحمہم اللہ کا تھا کہ التفویض مع التنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات، یہی میرا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور قیامت میں محض اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق سے مشابہت سے پاکی بیان کی جائے کہ خدا قطعاً اپنی مخلوق کی طرح نہیں، اور صفات کی کیفیت اللہ کے حوالے کر دی جائے. یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اپنی مخلوق کی طرح سنتا، دیکھتا اور جانتا نہیں ہے. پھر وہ کیسے دیکھتا، سنتا، جانتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی اپنی ان صفات کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. یہی مسلک برحق ہے، یہ زیادہ سلامتی کی راہ ہے، زیادہ احتیاط ہے. ہمارے اسلاف ماتریدی رحمہم اللہ وغیرہ اس بات کے قائل تھے، اسی کا نام سلفیت ہے. اللہ تعالیٰ اسی پہ رکھے، اسی پہ موت. اور دوسرا مسلک التفویض مع التعویل، یہ کہ التعویل مع التنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات، مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرنا، یہ دونوں میں مشترک ہے، پہلے موقف میں بھی دوسرے موقف میں بھی. اور وہاں پہلے موقف میں ہم نے یہ کہا تھا کہ صفات کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. یہاں دوسرے موقف میں صفات کی تعویل کرنا، لیکن تعویل بھی یقین کے ساتھ نہیں،
بلکہ ممکن ہے خدا کی یہ مراد ہو. بس یہ متکلمین کا، اشاعرہ کا اور ماتریدیہ میں جو بعد میں حضرات آئے ہیں ان حضرات کا یہ مسلک تھا. تو دوسرا موقف التاویل مع التنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات، یعنی مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور صفات کا احتمال کے درجے میں اللہ تعالیٰ کے شایان شان مطلب بیان کرنا، یہ دوسرا موقف ہے. اور یقیناً یہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے. اور یہ دوسرا موقف اس لیے ہے کہ بیمار ذہنوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے، کیونکہ اگر صفات کی مناسب تعویل نہیں کی جائے گی تو کمزور ایمان والے لوگ تجسیم میں چلے جائیں گے اور جاہل لوگ اللہ تعالیٰ کو عرش پر بیٹھا ہوا سمجھنے لگیں گے معاذ اللہ. اور محدثین کے حلقے میں ایسے ہوا، اس لیے لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے تعویل کی بات کی گئی اور یہ موقف اختیار کیا گیا. دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں حضرات اہل سنت والجماعت میں سے. ہم پھر کہتے ہیں کہ جمہور سلف صالحین رحمہم اللہ کے نزدیک صفات باری تعالی میں عقیدہ یہ تھا کہ التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، کہ جو صفات اللہ تعالی کی قرآن کریم سے، متواتر احادیث سے، امت کے اجماع سے ثابت ہیں، ان کو ماننا چاہیے اور ان کے ثبوت کے بعد ان کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ کیفیت جسم کی صفت ہے. اور یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشابہت مخلوق سے پاک ہے. صفات کو ثابت مان کر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان صفات سے یہ ظاہر اور حقائق یہ جو ہمیں سمجھ آتے ہیں یہ مراد نہیں، بلکہ ان کی مراد صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو سلف صالحین رحمہم اللہ کا موقف دو باتوں سے مرکب ہوا. ایک تو یہ کہ ان صفات سے، ان الفاظ سے جو حقائق اور ظواہر ہماری سمجھ میں آتے ہیں، ظاہر میں باتیں، یہ مراد نہیں. اور دوسرے ان کے معانی متعین کرنے سے سلف صالحین رحمہم اللہ نے گریز کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان صفات کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سلف متقدمین رحمہم اللہ کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہی موقف ہے جو بے شمار دلائل سے ثابت ہے. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی احادیث اور آیات میں صفات کی خبر دی ہے، یہ امت کے اجماع سے جو چیز ثابت ہوئی ہے، یہ متواتر احادیث سے ثابت ہوئی ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. البتہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کریں گے، اور ہم تعویل میں دو باتوں میں فرق کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو تعویل ہم کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد بھی یہی ہو. اشاعرہ اور ماتریدیہ ان تعویلات پر یقین نہیں رکھتے جیسے معتزلہ اور جہمیہ تعویلات کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اصل صفات کو ثابت نہیں مانتے تھے، اور تعویل کرنے والے حضرات ان تعویلات کو ثابت مانتے ہیں. تو دونوں موقف میں سے کوئی بھی اختیار کر لیا جائے، اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے، تشریح کی جائے آیات کی، احادیث کی، یہ اہل سنت والجماعت ہی کا عقیدہ ہے. وہ آدمی اہل سنت والجماعت ہی میں شامل ہے. لیکن ترجیحاً ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو التفویض مع التنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات کے حوالے سے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. ہم کیا اور ہمارا عقیدہ کیا، محض فضل ہے باری تعالیٰ کا. اگر وہ صحیح بات کو قبول فرما لے اپنے فضل سے اور توفیق دے صحیح بات کہنے اور سننے کی، مگر یہ سب کچھ اس کے قبضے میں. لکڑی جل کوئلہ بئی اور کوئلہ جل بئی و راک، میں پاپن ایسی جلی نہ کوئلہ بئی نہ راک.